اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں گے محمد عزیزان گرامی قدر، مجھے یہاں پر بہت کم ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے بھی مجلس سن چکے ہیں، لیکن بہرحال مولا حسین کی ذکر کی طاقت اتنی طاقتور ہے کہ ہم لمحوں میں ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور جو جانتے ہیں مجھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر گفتگو کے آغاز میں جزاک اللہ ایک 5-10 منٹ کے لیے 4-5 منٹ کے لیے کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ عرض کرتا ہوں، میری ایک عادت سی ہے مجلس میں، تو یہ بہرحال 4-5 منٹ کی زحمت ہوگی آپ کو، اس کے بعد انشاءاللہ جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا اس حوالے سے کچھ معروضات پیش ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی قدر، چھوٹا سا فقہی مسئلہ ہے، وہ سمجھانا یہ ہے کہ نماز میں ہم جتنی بھی تکبیرات پڑھتے ہیں، جتنی بھی تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر، ان میں سے ایک تکبیر صرف ایسی ہے جو واجب ہے، باقی ساری تکبیرات ایسی ہیں جن میں سے ایک تکبیر بھی واجب نہیں۔ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک۔ اچھا، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ نماز شروع اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پر، ایسا ہی اس میں 2 اسٹیٹمنٹس آ گئے، ایک اسٹیٹمنٹ 100% صحیح ہے، دوسرا اسٹیٹمنٹ 100% رانگ ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ کہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ کہ نماز ختم ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پر، یہ 100% غلط ہے، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں۔ بزرگان جانتے ہیں، میں نوجوانوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ حج عمرے پر جانے کا کئی مرتبہ اتفاق ہوا، پروردگار نے نصیب کیا، خدا آپ کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ۔
جا کر اپنی آنکھوں سے روضہ رسول کو دیکھیں، جا کر اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ شہزادی کونین کی اجڑی ہوئی قبر کو دیکھیں۔ مدینہ ہے ہی ہمارا، بنتا ہی ہمارے لیے۔ کعبہ میں جا کر بھی کعبے کو دیکھ کر لطف اندوز ہونا ہمارا بنتا ہے، کسی اور کا نہیں بنتا۔ بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں۔ ایک سلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ یا علی، جزاک اللہ، آباد رہے، آباد رہے۔ بلکہ غور عرض کرتا ہوں، یعنی کعبہ کو جا کر دیکھنا واقعاً مجھے پتہ ہے، یعنی میں بڑی دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب کعبے پر نظر پڑتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہی وہ کعبہ ہے جو میرے مولا کا مولد بنا۔ صاحب مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، مومن خوش ہو جاتا ہے۔ کرتے ہیں سجدہ سوئے زچہ خانہ علی، پھر مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا تو نہیں۔ پھر ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجهم۔ غور فرمائیں۔ تو خیر وہاں اتفاق ہوا یہ مسائل، اچھا یہ مسائل چونکہ پیش آتے ہیں، مومنین پوچھتے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد میسر ہی نہیں ہوتی وہ نماز جماعت میں جس میں اہل بیت اطہار کا جو ہے وہ ماننے والا امامت کروا رہا ہو۔ اور ائمہ کے زمانے سے، یعنی امام ابو حنیفہ چھٹے امام کے زمانے سے امام مدینہ اور امام مسجد نبوی اور سارے معاملات چلتے رہے بنو عباس بنو امیہ کے زمانے، تو اہل بیت اطہار پروموٹ کرتے رہے، کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ پھر خاص طریقے بتائے گئے، مجھے اس وقت یہ والا مسئلہ نہیں بتانا، انشاءاللہ جب مکہ مدینہ میں ہوں گے تو تفصیل سے ان مسائل کو عرض کریں گے۔ تو وہاں مومنین جو دو چار سوالات پوچھتے ہیں مین ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مولانا نماز جب ختم ہوتی تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا 3 مرتبہ اللہ اکبر نہ کہیں۔ جیسے میں نے کہا نہ کہیں، پریشان ہو گئے، اچھا اس کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ یہ سوال پوچھنا بتا رہا ہے کہ ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک 3 مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہیں گے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، وہ جو آخر کی 3 تکبیرات ہیں اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ نماز کی واجب تکبیرات ہیں نہ وہ نماز کی مستحب تکبیرات ہیں، بلکہ وہ نماز ہے ہی نہیں۔ ادھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی نماز 100% مکمل ہو گئی، بلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، کنٹرول سے ہو گیا، دیٹس اٹ، اٹس ڈن۔ تو خیر میں بتا دوں، وہ جو پہلی تکبیر ہے وہ تو ضروری ہے، اس کا نام ہے تکبیرۃ الاحرام۔ وہ اتنی ضروری ہے کہ اگر غلطی سے بھی بھول گئے تو بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، غلطی سے بھی بھول گئے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ بعد کی تکبیریں واجب نہیں ہیں، لہذا جان بوجھ کر بھی چھوڑ دی تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ رکوع میں جانے سے پہلے کی تکبیر ہو گئی، سجدے میں جانے سے پہلے کی تکبیر ہو گئی، سجدے سے اٹھنے کے بعد کی تکبیر ہو گئی، ساری تکبیرات مستحب ہیں۔ اور جو آخر کی 3 تکبیرات ہیں وہ مستحب ہیں ہی نہیں۔ پھر وہ کیا ہے؟ اچھا ایک سوال ہے کہ بھئی پھر وہ کیا ہے؟ یعنی آج تک کسی شیعہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں کہ نماز پڑھے اور آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہ پڑھے۔ تو اگر وہ نماز ہی نہیں ہے تو ہمیں اتنی ڈانٹ کیوں پڑتی ہے؟ بعض اوقات مولوی صاحبان میں نے دیکھا ہے، اچھا مولوی صاحبان تو نہیں، صاحبان علم، لیکن بہرحال خدا بہتر جانتا ہے، کچھ ذاکرین کو اس بات پہ ڈانٹتے ہوئے بھی دیکھا کہ تم یہ کیسی اللہ اکبر کرتے ہو، صحیح سے اللہ اکبر کرو، نماز پڑھ رہے ہو، مذاق تو نہیں کر رہے ہو۔ ارے چچا یہ نماز ہے ہی نہیں، کیسے سمجھائیں؟ تو وہ کیا ہے؟ اچھا یہ جو عرض کر رہا ہوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ تکا لگا رہا ہوں۔ توضیح مسائل، منہاج، روایات اہل بیت سب کچھ دیکھنے کے بعد خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر وہ کیا ہے تو اب تھوڑا سا سمجھ لے اس کو، اب اتنا آپ غور سے سن رہے ہیں، اگر اتنا غور سے نہ سنتے تو میں جلدی ختم کر دیتا۔ قصور آپ ہی کا ہے کہ میں جو ہے 4-5 منٹ کے مسئلے کو 6 سلوار پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سر وہ بات یہ ہے کہ کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں نماز کے بھی پروٹوکولز ہیں، اور نماز کے پروٹوکولز 2 طرح کے ہیں، پری نماز پروٹوکولز اینڈ پوسٹ نماز پروٹوکولز۔ پری نماز سے پہلے کے جو آداب ہیں، جو پہلے کے پروٹوکولز ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے اذان اور اقامت۔ اذان اور اقامت نماز کے لیے ہے، نماز نہیں ہے۔ واضح ہی بات، اذان اور اقامت نماز کے لیے ہے بٹ نماز نہیں ہے۔ آپ جب اذان دے رہے ہوتے ہیں تو اذان دے رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ آپ جب اقامت کہہ رہے ہوتے ہیں تو اقامت کہہ رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی نماز کب شروع ہوتی ہے؟ جب آپ دل میں نیت کر لیتے ہیں یا زبان سے کہہ دیتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء جو بھی قربتیں اللہ، دین وین یو اسٹارٹ ریسائٹنگ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر سے آپ کی نماز اسٹارٹ ہوتی ہے، رائٹ؟
تو اذان اور اقامت ہو گئے پری نماز پروٹوکولز. اچھا پوسٹ نماز پروٹوکول کا نام ہے تعقیبات. ایک کامن ورڈ یوز کیا تھا. اور تعقیبات کی بتا دوں آپ کو, تعقیبات کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آئیں آ کر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار سے پوچھیں. تعقیبات کی سب سے اہم چیز ہے جناب سیدہ کی تسبیح, شہزادی کونین کی تسبیح. یعنی معصوم فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو نماز کے بعد تسبیحات جناب زہرا کا حکم اسی طرح سے دیتے ہیں جس طرح انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. حالانکہ واجب نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں, اس کے بغیر نماز ہو جائے گی, لیکن مولا کے گھر میں تصور نہیں ہے کیونکہ نماز پڑھے اور بعد میں جناب زہرا کی تسبیح نہ پڑھے. تصور نہیں, اتنا زیادہ تاکید کے ساتھ. تو یہ تعقیبات ہے. جناب سیدہ کی تسبیح, جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح جو ہے وہ کیا ہے, تعقیبات میں شامل ہے. اٹ از ناٹ دا پارٹ آف دا پریئرس. اسی طرح یہ 3 تکبیریں بھی جو ہے پارٹ آف دا تعقیبات ہیں. اچھا اس کے پیچھے ایک روایت ہے. معصوم کا فرمانا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد تعقیبات نہ کرے تو وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. یعنی یہ رب العزت کی بارگاہ میں گویا ایک توہین آمیز انداز ہے کہ میں نماز پڑھ کے بغیر کچھ کی بھاگ جاؤں. یعنی معبود زبردستی آیا تھا, اگر یہ بھی واجب نہ ہوتا اور یہ بھی نہ آتا, مجھے تیرے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا, مجھے تجھ سے بات کرنا. دیکھیں ہم مجلس میں آئے نا ابھی, تو ہم 2 ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آئے. جو سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے وہ ہے شہزادی کونین کو مظلوم لال کا پرسہ دینے کے لیے. سیدھی سی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا اور احساس بھی ہے کہ ہمارے بھائی نے, ہمارے دوست نے, ہمارے چچا نے, ہمارے ماموں نے, ہمارے انکل نے, ہمارے بڑے نے گھر پہ فرش عذاب بچھایا ہے. تو ہم جائیں گے, بیٹھیں گے, ان کی اس عبادت میں شریک ہوں گے. یہ بھی خوش ہوں گے کہ ہاں گھر کے بچے آئے, یہ خوش ہوں گے کہ دوست آئے. تو ہم رشتہ داری نبھانے کے لیے بھی آئے ہیں, اور یہ برا نہیں ہے, غلط نہیں ہے. لیکن اب جب آپ آئے ہیں تو آپ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ مجلس کب شروع ہونے والی 9:30, خبردار 9:29 تک بھی نہیں پہنچوں گا, اور ختم کب ہونے والی 10:30, اچھا 10:31 میں نظر نہیں آؤں گا. سمجھ رہے بات؟ آپ جب آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, 2 منٹ, 4 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ ایکسٹرا بیٹھتے ہیں, رکتے ہیں, بات کرتے ہیں. یعنی میزبان کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کے پاس سے جانے کا ہمارا دل نہیں کر رہا, اپنی محبت کا احساس دلاتے ہیں. معصوم کہتا ہے جب نماز پڑھو تو 2 منٹ رک جاؤ, پروردگار کو احساس دلاؤ کہ معبود تیرے بارگاہ میں آنا مجھے برا نہیں لگا. تو تعقیبات اس چیز کا نام ہے. اور لہٰذا اگر تعقیبات نہ کریں پروردگار, وہ نماز, پروردگار کہتے ہیں نماز تم کیا سمجھتے ہو, میرا فائدہ تھا, نماز تم پڑھ رہے تھے تمہارا فائدہ تھا. تو وہ نماز پروردگار اللہ منہ پہ مار دیتا ہے. اچھا اب کوئی ہوگا مجھ جیسا, جیسے مولا سے پوچھ لیا کہ مولا بات آپ کی صحیح ہے, تعقیبات اچھی, ضروری, سب کچھ, لیکن مولا بعض اوقات ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ گنجائش ہی نہیں ہوتی, وقت ہی نہیں ہوتا. مولا میں کیا کروں, مجھے ایسا کریں کہ کم سے کم تعقیبات بتا دیں, تاکہ کم از کم یہ ہو کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو میں کم سے کم تعقیبات کر لوں. امام نے فرمایا اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو نماز مکمل کرنے کے بعد ایک کام کرو, 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اس کی کبریائی کا اعلان کر دو. تو یہ جو 3 تکبیرات ہیں یہ تعقیبات ہیں. اب ہوگا کوئی پیش امام اگین مجھ جیسا, ہوں گے نمازی مجھ جیسے, انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی یہ تو بھاگ جاتے ہیں, ایسا کرو ان بیچاروں کی تعقیبات تو کم سے کم کروا دیں. نماز کے بعد انہوں نے کیا کیا, 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا شروع کیا. اور آج ایسا رائج ہوا یہ تکبیرات 3 مرتبہ, دنیا میں جہاں بھی میں گیا, فارسی زبان کلچر میں گیا, عربی زبان کلچر میں گیا, پاکستان, ہندوستان, یعنی یورپ, امریکہ, ہر جگہ پر یہ دیکھا, افریقہ, ہر جگہ پر, کہ کہیں پر بھی ایسا ممکن نہیں کہ نماز مکمل ہو اور اس کے بعد 3 مرتبہ تکبیرات نہ کہی جائیں. اور چونکہ اکثر ہماری جو لرننگ ہوتی ہے وہ فرش مصلی پر ہوتی ہے, فرش عزا پر ہوتی ہے, باقاعدہ مکاتب میں جا کر سیکھنا نہیں بنتا بہت زیادہ. تو جو دیکھ کر سیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب آج تک کی نماز بغیر 3 اللہ اکبر مکمل نہیں ہوئی, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا حصہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں, 3 تکبیرات آخر کی نماز کا حصہ قطعاً نہیں ہے. جیسے ہی آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر, میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, 2-3 عناوین میں سوچ کر آیا تھا. میں بہرحال ایک چھوٹے سے موضوع پر, لیکن بڑا اہم موضوع اس پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں دیکھیں عزیزان گرامی, یہ فرش عزا جو ہے نا, میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سر کچھ ہے اس مودت کے اندر, کچھ ہے اس مودت کے اندر. یہ فرش عزا ہم کیوں بچھاتے ہیں؟ خدا گواہ ہے
جتنے بھی فلسفے ہیں نا آپ کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ایک جواب ہے جس پر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں, آخر تک لڑ سکتے ہیں, اور کبھی بھی آپ رسوا نہیں ہوں گے. اس جواب کو دینے کے بعد شرمندہ نہیں ہوں گے, آپ کا استدلال ٹوٹے گا نہیں, آپ کی لاجک ختم نہیں ہوگی. وہ ایک ہی جواب ہے کہ میں یہاں پر آتا ہوں شہزادی کونین کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دینے کے لیے. مجھے عشق حسین ابن علی سے ختم ہو گئی بات. میں اس عشق کو نبھانے کے لیے جہاں میرے مولا کا فرشیدہ بچتا ہے. دیکھیں نا جی, آپ کسی بھی, میں ظاہر سی بات ہے کہ میرا کام ہی پچھلے 25-30 سال سے مجلس سے پڑھنا. سر میں کہیں پر بھی مجھے ایسا نہیں نظر آیا کہ کسی نے مجھ سے کہا ہو کہ مولانا صاحب کو یعنی ایک ہی بات کہتے ہیں جو زبان حال سے بھی سمجھ میں آتی ہے, زبان مقال سے بھی سمجھ میں آتی ہے. کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر کہاں حسین کی ماں. کسی سے پوچھو تم فرشتہ کیوں بچھا رہے ہو, مجلس کیوں بپا کر رہے ہو, ایک ہی جواب ملتا ہے, سر مجھے اتنا بتایا گیا ہے جب حسین کا فرشتہ بچتا ہے کوئی آئے نہ آئے ایک دکھیاری ماں ہے جو پرسہ لینے کے لیے آ جاتی ہے. یہ واقعی سچائی ہے. انہیں میں نے دیکھا ہے, اگر کسی کے والدین کے انتقال کو 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال گزر گئے ہوں, 30 سال کے بعد کوئی ماں باپ کے لیے بھی مجلس نہیں بپا کرتا. برسی چلتی ایک دن, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5-6 سال کے بعد تو بھول جاتے ہیں ماں باپ کی برسی. بعضوں کا 2-4 دن بعد یاد آتا ہے کہ برسی تھی, یار یاد نہیں رہی اس مرتبہ. یہ حسین کی مجلس سے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج نہیں بھولتے. سر میں بڑی دیانتداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, خدا آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے. جن کے والدین میں سے کوئی بھی ایک زندہ ہے اس کا سایہ سلامت رہے. لیکن قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جس نے اپنے ماں یا باپ کے جنازے کو اٹھایا وہ میری بات سمجھ سکے گا. جب ماں کا جنازہ اٹھتا ہے نا, جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے, ایسا لگتا ہے پیروں سے زمین نکل گئی ہے. ایسا لگتا ہے سر پر آسمان سایہ نہیں کر رہا. اب ایسا لگتا ہے انسان ہوا کے اندر آ گیا, پیر زمین پر نہیں, پتہ نہیں کہاں پر ہوں میں, کہاں جا کر گروں گا کس. لیکن جب 1 سال گزرتا ہے, پہلی برسی ہوتی ہے, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ والی کیفیت نہیں ہوتی جو پچھلے سال تھی, کم ہو جاتی ہے. سگی ماں کی بات کر رہا ہوں, سگے باپ کی بات کر رہا ہوں. دوسری برسی آتی ہے اور تھوڑی کیفیت کم ہو چکی ہوتی ہے. تیسرا چوتھا 5واں سال آتا ہے, اس طرح سے رونا نہیں آتا جس طرح پہلے سال یا پہلے وقت ماں کا جنازہ اٹھاتے ہوئے روئے تھے. یہ صرف حسین ابن علی کا غم ہے. جتنا قدیم ہوتا جاتا ہے, جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے, اتنا اس کی تاثیر دل میں بیٹھتی جاتی. چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں رونے کی, آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہوتے. بزرگوں کو دیکھتے ہیں, اداکاری کرتے ہیں, کوشش کر, اداکاری کا لفظ خدا نہ خواستہ منفی معنی میں نہ لے, وہ ایسا اپنے آپ کو بنا کر پیش کرتے ہیں بزرگوں کے انداز میں کہ جیسا میرا بزرگ کر رہا ہے ویسے میں کروں. اور رونے کی جو ہے وہ ادا یعنی کرتے ہیں کہ بھائی ہم ایسا لگے کہ ہم رو رہے ہیں. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے واقعی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی منزل پہ جاتا ہے, داڑھی سفید ہونا شروع ہوتی ہے, بعض اوقات فرش ازاں نہیں بچھانا پڑتا, مولا حسین کا نام آتا ہے, آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہوتا ہے. سر فرش ازاں پر ہم صرف اور صرف مولا حسین کا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں, مصائب بیان کرنے کے لیے آتے ہیں, رونے کے لیے آتے ہیں. یہ ہمارے عشق کی علامت ہے. کیا کریں, ہمیں عشق حسین ابن علی سے ابد واللہ یا ظاہر من انسا حسین بی بی سب کچھ ہو سکتا ہے. اپنے ماں باپ کو بھول سکتے ہیں, تیرے حسین کا غم نہیں بھول سکتا ہے. سر میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ کبھی غور کیجیے گا اس کے اوپر, کبھی زندہ سے بھی غور کیجیے. پیغمبر اکرم کے پاس تقریباً 23 سال کی زحمتیں ہیں. یعنی اگر ہم کیلنڈر ایئر کو دیکھیں تو 13 سال اللہ کے رسول نے اسپینڈ کیے مکہ مکرمہ کے اندر ابتدائی, اور 10 سال جو ہے مدینہ منورہ کے اندر. یہ بالکل کے کیلنڈر ایئر 23 ایئرز بنتے ہیں. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ 23 ایئرز بنتے ہیں ہجری سال کے اعتبار سے. ہم اگر گریگورین ایئر دیکھیں, انگریزی سال دیکھیں, تو شاید وہ 22 سال بنیں گے, کیونکہ تقریباً 23-24 سال کے اندر جو ہے وہ 1 سال آلموسٹ کم, پونا سال تو کم ہو ہی چکا ہوتا ہے. یعنی 22 سال بنیں گے, 24 سال نہیں بنیں گے. اب مجھے نہیں پتہ یہ کب کا واقعہ ہے, کب کی بات ہے, لیکن بہرحال آئے آخر میں, یا رسول اللہ بہت اذیتیں دی آپ کو. مکے میں تو نہیں آئے, مدینہ منورہ میں ہی آئے. بڑی اذیتیں دی, بڑی تکلیفیں دی, آپ ہماری ہدایت کا سامان کرتے رہے, ایسا ویسا. یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کیا ہم کریں کہ آپ خوش ہو جائیں, what we should give in return. سر 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا ہم بہت زیادہ سنجیدہ بات نہیں کرتے ہیں, بہت ہی نیچے لیول پر آ کر بات کرتے ہیں. فرض کر لیں میرا اور آپ کا بیٹا 20-22 سال کا بچہ, ایسا ہی
آ جائے میرے پاس، آپ کے پاس، اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے، بابا میں نے آپ کو بڑا پریشان کیا، آپ ہمارے لیے زحمتیں اٹھاتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، اب ہم اسکول میں بھیجتے تھے، ہم بھاگ جاتے تھے، آپ ہمیں پڑھائی کا کہتے تھے، ہم بہانے بناتے تھے، اب ہمیں کھیلنے سے روکتے تھے، ہم جو ہے وہ نکل جاتے تھے. ایسا ہی ہم سب کا بچپن اسی طرح سے گزرا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم شرارتی کرتے تھے، آپ پریشان ہوتے رہتے تھے، آپ چاہتے تھے ارے ہم بھی بھاگ جاتے تھے. بھائی بچپنا ہے، چاہے ماں باپ جتنا بھی سیریس ہو، بچپنا ہے. بابا اب احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو بڑا پریشان کیا. بابا آپ بتائیے، میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا مطلب آپ کی زحمتوں کا کچھ مجھے ایمانداری سے بتائیے، باپ کیا کہے گا؟ آپ کو 1% بھی ایسا لگتا ہے کہ باپ فائل نکلوائے گا، چلو بھائی آج موقع آ گیا ہے کیش بیک کرنے کا، چل بھائی بیٹا تو پیدا ہوا تھا تو 50,000 کا خرچہ ہوا تھا، تیرا اسکول میں داخلہ ہوا تھا تو 75,000 کا خرچہ ہوا تھا، تو پہلی بار تو بیمار پڑا تھا 10,000 کی دوائیاں آئی تھیں، ایسا ہوا تھا تو 2,000 اتنے میں، تو 500 اتنے میں 1,000 اتنے 15 تیرا اتنا حساب بنتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے، آپ کو لگتا ہے، آپ کو میں پڑھ بھی رہا ہوں تو عجیب سا لگ رہا ہوگا مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا باپ تو چھوڑے، برا باپ بھی ایسا نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے. کیا کہے گا باپ؟ مجھے یقین ہے 99% کیسز باپ کہے گا بیٹا تجھے احساس ہو کہ یہی میری جیت ہے، میں نے سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تو ایک اچھا انسان بن جا، زندگی اچھی گزار، بڑا آدمی بن، ان تکلیفوں سے مت گزر جہاں سے میں گزرا ہوں. میں تیرے اچھے مستقبل کی خاطر، تیرے جو ہے وہ ایک بہتر فیوچر کی خاطر میں نے جو ہے وہ ساری تکلیفیں برداشت کی تھی. تو دیٹس وائی. اور اب تجھے احساس ہو کہ بیٹا دیر از مائی سکسیس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنا چاہیے تو اچھا انسان بن جا. باپ بھی بیٹے سے یہی مانگے گا. تو جب ایک عام باپ حساب کتاب نہیں کرتا تو اللہ کے رسول کہاں سے حساب کتاب کرنے والے تھے؟ سر میرا ایک یقین ہے، میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ روحانی صاحب نے حدیث کوٹ کی، آیت کوٹ کی، تفسیر کوٹ کی. یہ جو قرآن نے ہمیں سوچنے سمجھنے غور کرنے پر حکم دیا ہے، تو میں ایک جو ذاتی جو خیال ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 99% پیغمبر اس طرح کا کوئی جملہ فرماتے ہیں. اب ایک سمبولک ورڈ لے رہا ہوں، ایگزیکٹلی قرآن کو جو ہے تحریف نہیں کر سکتا. پیغمبر فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا الا التقوی، لا اسألکم علیہ اجرا الا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے تم تقوی الہ اختیار کرو. یعنی پیغمبر ہی فرمانا شاید یہی فرماتے، میرا اپنا خیال ہے کہ پیغمبر ہی فرماتے کہ بھائی دیکھو تم کو احساس ہو گیا یہی کافی ہے، میری ساری تکلیفیں، ساری قربانیاں، ساری زحمتیں، سارے مصائب میں نے اس لیے برداشت کیے ہیں کہ تم رب العزت کی چوکھٹ پہ سر جھکا دو. غور فرما رہے؟ یہ ساری تکلیفیں میں نے اسی لیے کی، تو رب العزت کی چوکھٹ پہ سر جھکا دو، اس کے لیے ایک بندے بن جاؤ، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا دو، پروردگار کی مغفرت کا حقدار بنا دو، اس کی رحمتوں کا حقدار بنا دو. اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ اور یقین جانے پیغمبر یہی فرماتے، چونکہ پتا تھا پیغمبر یہی فرمائیں گے. پروردگار عالم نے کہا محمد زبان تمہاری استعمال کریں گے، الفاظ ہمارے ہوں گے. دلیل ہے کہ شروع میں لفظ قل آ گیا، اے محمد جواب تمہاری زبان سے ہے، ہمارا جواب. ایک سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. قل، اے حبیب تم کہہ دو، ہم یہ کہہ رہے کہ یہ کہو، ہمیں پتہ ہے تم کیا کہنے والے ہو، وہ مت کہو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. خدا کی قسم عجیب ہے، اگر قل نہ ہوتا نا یہ ساری آیت آگے پیچھے ہو جاتی. قل، اے محمد کہہ دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے. اب عزیزان گرامی یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی، بعض اوقات ریکارڈنگ بڑی خراب ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر جب 2 منٹ کی کلپ نکلتی ہے نا تو پتہ نہیں تھوڑی دیر میں زندہ باد مردہ باد ہو جاتا ہے. اگر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پوری بات سمجھیے گا میری کیا کہنا. اچھا میری عادت ہے میں بہت نیچے آ کر بات کرتا ہوں تاکہ آج کا یوتھ، آج کا نوجوان جو ہے وہ میسج لے سکے. بزرگان جانتے ہیں، یعنی الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں میرے سن کے افراد، مجھ سے بڑے افراد، ہم وہ لوگ ہیں جن کی مائیں ان کو جو ہے وہ اپنے بدن میں لے کر بھی آئی ہے مسجد فرش اعظم پر. آج جو نارمز بدل رہے ہیں، آج جو انداز بدل رہے ہیں، تو بہرحال میں نوجوانوں کو بطور خاص ایڈریس کرتا ہوں. یہ مودت کیا ہے ثانی گرامی؟ اب تھوڑا سا آپ سطح عمومی سے بہت نیچے آ کر میں بات کر رہا ہوں تو پلیز درگزر کیجیے گا، اس کو شان ممبر کے خلاف مت سمجھ لیجیے گا، بس صرف تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کی بات. ایک جملہ آیا یورپ کے کلچر سے، ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے کلچر کا نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہمارے اندر ایسا کلچر نہ آئے. وہ جہاں پر کئی سارے بوائے فرینڈس کا، کئی سارے گرل فرینڈس، تو وہاں پر اس طرح کا جملہ آیا کہ بھئی دیکھو شادی اس کے ساتھ مت کرنا جس کے ساتھ تمہارا گزارا ہو سکتا ہے. غور کیجیے گا. اب جن کی شادیاں ہو گئی وہ غور سے نہ سنیں، ان کا ٹائم گیا. بس ایسے عرض کر رہا ہوں، شادی اس کے ساتھ مت کرنا جس کے ساتھ تمہارا گزارا
ہو سکتا ہے، بھائی پھر کس کے ساتھ کریں؟ کبھی سنو، شادی اس کے ساتھ کرنا جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب یہ جملہ صحیح ہے کہ غلط مجھے نہیں پتا، نہ میں اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میں صرف ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ جس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں محبت، جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اسے کہتے ہیں مودت۔ ایک سلوات پڑھیں نا، محمد و آل محمد۔ سر سمجھا رہا ہوں، یا علی یا علی، آباد رہے جی، آباد رہیں۔ سر ماں باپ کے ساتھ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، محبت ہے۔ بھائی بہن کے ساتھ بھی گزارا ہو سکتا ہے، محبت ہے۔ دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، محبت ہے۔ حسین ابن علی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور میں حسین گرامی خدا یہ نہیں، میں بڑی دیانتداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مولا حسین کے ذکر کی برکت سے دنیا میں کئی سارے مقامات پر مجھے جانے کا موقع ملا، کئی سارے مقامات پر جہاں جہاں مولا حسین کا ذکر پہنچتا ہے ذاکر خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ ذاکر کا کوئی کمال نہیں، ذکر کا کمال ہے، بلندی ذکر کے لیے، لیکن پھر اسی ذکر کی برکت سے کئی جگہ جانا نصیب ہوا۔ حسین گرامی میں نے ایسے جگہ دیکھی، ایسے مقامات دیکھے، ایسے لوگ دیکھیں، ایک مجلس کے لیے 16 گھنٹے ڈرائیو کر رہے ہیں۔ سر 4 سال 5 سال، ابھی تو پھر بھی آج کل کا دور ہے، روزانہ ویڈیو چیٹ ہو جاتی ہے، ورنہ ہمارے زمانے میں آ کے دیکھیں 25 سال پہلے 30 سال پہلے جب کوئی جاتا تھا مثال کے طور پر یورپ میں پڑھنے کے لیے، امریکہ پڑھنے کے لیے، انگلینڈ پڑھنے کے لیے، خط لکھتے تھے، ایک اماں بخار ہو گیا، اماں جواب میں بھیجتی بیٹا آپ طبیعت کیسی ہے، یاد بھی نہیں تھا کہ 2 مہینے پہلے کون سے بخار، ایسا ہی ہے، 1 مہینے بعد خط پہنچتا تھا اور 1 مہینے بعد واپس جواب، 2 مہینے بعد واپس جواب آتا تھا اماں کا۔ تب تو بخار کا جو ہے 40واں بھی ہو چکا ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا بخار بھی کب ہوا تھا۔ سر اس سالوں میں بھی ماں باپ کے بغیر بچہ 4 سال 5 سال 6 سال رہ لیتا تھا، نہیں آ پاتا تھا فریکوینٹلی، لیکن ان 5 سالوں میں بھی حسین ابن علی کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ آپ کو ایسے بے شمار کیسز ملیں گے۔ سر محرم آتا ہے نا، پھر ہم اسکول کی چھٹی بھی کر لیتے تھے، کالج کی چھٹی بھی کر لیتے تھے، جاب بھی چھوڑ دیتے تھے 2 دن کے لیے، ہمیں ڈرائیو کرنا پڑتا تھا مولانا صاحب 10 گھنٹے، برف باری کے اندر، نیو یارک سے فلاں جگہ جانا پڑتا تھا، وہاں سے نیو یارک آنا پڑتا تھا، وہاں سے پتہ نہیں کنیکٹیکٹ جانا پڑتا تھا، ادھر سے جو ہے وہ لاس اینجلس جانا پڑتا تھا۔ مولانا آپ 10 گھنٹے ڈرائیو کر کے جاتے تھے ایک حسین کی مجلس سننے کے لیے۔ یہ ہے مودت، ماں باپ کے بغیر ہو گیا گزارا، حسین ابن علی کے بغیر نہیں ہوا۔ اور سر جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں حضرات گرامی، ایک بزرگ سے میری درخواست ہے، یہ ہمارے ان 1400 سال سے جو بچ گیا ہے نا، یہ 1200 سال 1250 سال 1400 سال بلکہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، 1443 چل رہا ہے، تقریباً 1400 سال مکمل ہونے آئے، 1380 82 سال ہوئے ابھی کربلا کے واقعے کو۔ یہ جو تقریباً 1400 سال ہوئے نا حضرات گرامی، اس لیے ہو گئے ہیں کہ بڑی سادگی کے ساتھ اس کو منایا گیا، بڑی سچائی کے ساتھ منایا گیا، بڑے خلوص کے ساتھ منایا گیا اس عزاداری کو، اس فرش عزا کو۔ سر یہ جو آج کل کی باتیں ہیں نا، خدا را میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کوشش کریں اسی سادگی کے ساتھ اس امانت کو اصلی نسلوں تک پہنچا دیں، مت لے کر آئیں اس کے اندر اپنے فلسفے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں، مت لے کر آئیں اپنا مقصد حسین، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس رونے کا مقصد کیا ہے؟ پوچھو جا کر جناب آدم کیوں روئے تھے، جو آدم کے رونے کا مقصد ہے وہ میرے رونے کا مقصد ہے۔ ابھی تو حسین ابن علی کی ولادت کو صدیاں باقی ہیں، پیغمبر کیوں روئے تھے، شہزادی کونین کیوں روئی تھی، انبیاء کرام سارے کیوں روتے رہے کربلا کی سرزمین پر آ کر حسین ابن علی کو یاد کر کے۔ آدم جناب جبرائیل سے پوچھتے ہیں میں کیا کروں، جبرائیل اب بعض روایتوں میں 300 سال گزر چکے ہیں، توبہ قبول نہیں ہو رہی، اجدر کے اولا ہے سارے معاملات۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں اچھا ہم تمہیں کچھ نام سکھاتے ہیں، تمہیں ناموں کا واسطہ تو خدا تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ اب جناب جبرائیل سکھا رہے ہیں جناب آدم کو، کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہم یا حمید و بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاتر و بحق فاتر۔ اچھا پکارتے جاتے ہیں جناب جبرائیل، جناب حسین اپنا آدم جو ہے وہ ناموں کو پکارتے جا رہے ہیں، ایک ایک نام کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرتے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حسین کا نام آیا نا، بحق الحسین، یہ جو خاص اردو زبان بولنے والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ صاحب گلے میں پھندا لگا، ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، اور بے اختیار جو ہے وہ جناب آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تڑپ کر کہنے لگے جبرائیل یہ حسین ہے کون، میں نام لیتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔
یہ کون حسین ہے؟ کچھ دیر کے لیے بھول گئے اپنی دعا کو، اپنی توبہ کی قبولیت کو. جناب جبرائیل نے مصائب پڑھنا شروع کی. جناب آدم کریا کرے، جاؤ جا کر کامل الزیارات کے اندر دیکھو، کہو جا کر پوچھو اپنے جد سے جناب آدم سے کیوں کریا کیا تھا حسین ابن علی، ورنہ کوئی حق و باطل ہے نہ کچھ ہے بھی، تو حق پیدا نہیں ہوا، باطل پیدا نہیں ہوا، صرف جناب آدم ہے. جناب حوا سے ملاقات نہیں ہوئی، حابل قابل پیدا نہیں ہوا، یہ کون سا حق و باطل ہے؟ عشق حسین، عشق حسین. خدا را سمجھیں اس بات کو، یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں. نانا کی گود میں حسین ابن علی 3 شعبان کا دن پیدا ہوئے. جناب زہرا تشریف لاتی ہیں، اب پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں. بابا آپ کو خوشی نہیں ہوئی خدا نے مجھے حسین جیسا بیٹا دیا؟ بیٹا بہت خوشی. پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تڑپ کر کہتے ہیں بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں، جبرائیل نے مجھے بتایا تیرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، ہاتھ جوڑ کر عرض کروں کون سا نوازا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اور اس کو مرنا نہیں؟ دنیا میں جتنے بھی آدمی لوگ نہ بنتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرا نواسا ایک دن جو ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا. آپ چاہے مظلومیت کے ساتھ یا نہیں، لیکن یہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، ہر نواسا اور ہے، حسین ابن علی اور ہے. تو سر اس گریے کے اندر کچھ ہے. خدا را اس گریے کی حفاظت کریں، یعنی بلا وجہ نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے کہ ایک نہیں. میں ایک روایت اگر سر نہیں پڑھوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آج یہی موضوع ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ہو گیا ٹائم بھی ویسے بھی. چھٹے امام سرکار کی خدمت میں ایک شخص آئے، شبام کا صحابی، امام نے پتہ نہیں کیا بات تھی، مولا حسین کی مجلس میں گریے کی فضیلت پر امام نے ایک جملہ فرمایا. اچھا میں اس کو اپنے الفاظ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں آج کل کے ماحول میں، کہ بھئی اگر کوئی شخص، امام نے فرمایا سنو، کوئی اپنے شخص اپنے گھر میں جو ہے فرش ادا بچھائے میرے مولا حسین کا، اور 70 لوگوں کو بلائے، اور وہ 70 آ کر اس کے گھر میں گریہ کریں، 70 لوگوں کو رلائیں، پروردگار اس پر جنت واجب کر دے گا. اچھا یہ صحابی فرسٹ ٹائم اس نے اس طرح کی بات سنی امام کی، تعجب کے عالم میں پوچھتا ہے مولا صرف 70 لوگ میں بلاؤں اور جنت واجب ہو جائے گی؟ امام نے کہا 60 لوگ. 10 کم کر دی امام. اور تعجب کے عالم میں مولا اگر 60 لوگوں کو بھی تب بھی جنت واجب ہو جائے گی؟ امام نے کہا 50 لوگ. جب امام نے 50 فرمایا پھر تعجب ہوا، مولا صرف 50 لوگ؟ 40 لوگ. یہاں تک کہ امام 10 پر آ گئے. یہ تعجب کے عالم میں کہتا ہے مولا میں صرف 10 لوگوں کو جمع کروں، 10 لوگوں کو رلاؤں، مجھ پہ جنت واجب ہو جائے گی؟ امام نے کہا 9 8 7، یہاں تک کہ ایک فرد پر بات آ گئی. امام نے کہا ایک فرد کو رلا بیٹھ کر اور کچھ نہیں، خدا جنت واجب کر دے گا. یہ تڑپ کر کہتا ہے مولا میں ایک کو رلاؤں؟ امام نے کہا نہیں ایک بھی نہیں، تو خود رو لے جنت واجب ہو جائے گا. اچھا یہ مسلسل اب یعنی حالت اس کی الگ ہے، کہا مولا میں خود رو لوں جنت واجب ہو جائے گی؟ امام نے کہا نہیں، اگر تجھے رونا نہ آئے صرف رونے والی صورت بنا لے. یعنی صورت بنانے کا مطلب شاید یہ نہیں ہے کہ صرف دکھاوا آنا، خدا بہتر جانتا ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام نے کہا ایک آدمی تو صرف صورت بنا لے، یعنی جب میرے مولا کا میرے جد کا ذکر ہو، تیرے دل سے آنکھ نکلے، تیرا چہرہ ایسا بن جائے جو رونے والوں کا چہرہ ہوتا. عزیزان گرامی مولا یعنی چلیں یہ جملہ میں عرض کرتا چلوں آپ کے سامنے، اس کے بعد ذکر مصائب پر آتا ہوں. لوگ سوال کرتے ہیں، آج کا نوجوان بطور خاص سوال کرتا ہے مولانا صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک آنسو بہانے پر جنت واجب ہو جائے؟ غور سے سنیے گا میری بات. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک آنسو پہ جنت واجب ہو جائے؟ اچھا سے نوجوان نہیں پوچھتا، آج کا انٹلیکچوئل مومن بھی پہنچتا ہے، انٹلیکٹ سوال کرتا ہے. دیکھیں سوال پوچھنے کا حق ہے، سوال پوچھنے سے روکا نہیں جا سکتا، سوچنے کا حق ہے. ایک مومن جہاں دیتا کہتا ہے مولانا صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک آنسو بہانے میں جنت واجب ہو جائے. اب میں ضد بحث کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری بات پہ غور کیجیے گا. ایک فرضی مکالمہ سمجھ لیں، جس کو اعتراض ہے کہ ایک پہ کیسے ہو سکتی ہے، ایک مرتبہ آنسو پہ کیسے ہو سکتی ہے. میں کہا ٹھیک ہے بھائی ایک آنسو پہ نہیں ہو سکتی، تم بتاؤ کیسے ہوگی.
جنت تو تمہیں بھی چاہیے نا. تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک آنسو بہت سستی قیمت ہے, تو اس کی سستی وہی کہہ سکتا ہے جس کے سامنے ایکچوئل پرائز ہو. بھائی ایکچوئل پرائز پتہ ہوگی تو پتہ چلے گا نا سستا کیا ہے مہنگا کیا ہے. غور فرما رہے ہیں. اب آپ ایکچوئل پرائز بتا دیں صاحب. ایکچوئل پرائز مثال کے طور پر آئی ڈونٹ نو 50 سال کی نمازیں, صحیح 15 سال تک تو واجب تھی نہیں, 15 سال میں واجب ہوئی. اب 50 یعنی 65 سال کی عمر میں کوئی گیا اور 50 سال کی نمازیں پڑھ کے گیا, 50 سال کے روزے رکھ کے گیا. میں خدا نہ خواستہ کوئی لائن نہیں بتا رہا ہوں کہ 65 والے بیچارے گھبرا جائیں کہ مولوی صاحب نے ہم کو تو جو ہے وہ, خدا آپ کو لمبی زندگی دے مولا حسین کی برکت سے, اور جب تک زندہ رہیں فرش اعزاز حسین پر آتے رہیں. لیکن سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں 100 سال کی اگر حساب لگائیں نا تو 100 سال میں 365 کے حساب دن کے حساب سے اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں 100 سے تو 36,500 دن بنتے ہیں. 15 سال تو ویسے ہی واجب نہیں تھی, اس میں نکال دیں آپ دن 10-15 ہزار, 20-25 ہزار نمازیں, 20-25 ہزار دن کی نمازیں, ایسا ہی ہے نا. اچھا سوال یہ ہے, اب میں صرف میتھمیٹیکلی سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. آپ نے جنت کی قیمت لگائی جو آپ کو ورتھ لگتی ہے پرائز مثلاً 25,000 دن کی نمازیں, ایسا ہی ہے. اچھا تو آپ کو کتنے دن رہنا ہے جنت میں بھائی؟ اگر آپ کو 25,000 دن رہنا ہے تو چلیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پرائز صحیح پے کی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں. اگر آپ کو 25,000 دن رہنا ہے تو آپ نے پرائز 25,000 دن عبادت کی, 25,000 دن جنت میں رہیں گے. لیکن اگر جناب علی آپ کو 25,000 دن نہیں رہنا, آپ کو رہنا ہے 2.5 لاکھ دن, 1 0 بڑھا دیں, تو آپ عبادت 25,000 دن کر رہے ہیں, جنت 2.5 لاکھ, یعنی آپ نے 10% پیمنٹ کی, 90% ڈسکاؤنٹ تو آپ بھی لے رہے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں. اچھا اگر 25 لاکھ دن رہنا ہے آپ کو جنت میں تو آپ نے 99% کا ڈسکاؤنٹ لے لیا. اور اگر 25 ملین دن رہنا ہے تو 99.99% کا آپ نے ڈسکاؤنٹ لے لیا, تو پرائز تو آپ بھی نہیں پے کر رہے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں. یعنی 0.01% پرائز دینے کے بعد آپ جناب علی جو کلیم کر رہے ہیں تو قیمت تو آپ بھی نہیں دے رہے ہیں. چلیں ایک قطرہ دے کر میں بھی کم دے رہا ہوں, لیکن آپ بھی تو کم ہی پرائز دے رہے ہیں نا آپ. اچھا 25 ملین بھی آپ کو لگتا ہے, یعنی جو میتھمیٹکس سمجھتے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, 25 ملین ٹو دی پاور 25 ملین, اس سے بھی زیادہ دن رہنا ہے. یعنی 25 ملین کو 25 ملین سے 25 ملین مرتبہ ملٹیپلائی کریں تب بھی جنت کی زندگی ختم نہیں ہونے والی. تو ایکچوئل پرائز تو 0.000 پتہ نہیں ملینز آف زیروز کے بعد 1 آپ پرائز پے کریں, پرائز تو آپ بھی پے نہیں کر رہے. اچھا ایمانداری سے بتائیے جتنے ہی نمازی ہیں, میں نماز کی انسلٹ نہیں کرنا, میں خود طالب علم ہوں, میرے سر پہ امامہ ہے بھائی, الحمدللہ نماز میری بھی قضا نہیں ہوتی, اور اپنے دوستوں احباب بچوں سے ہمیشہ کہتا ہوں نماز کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے. لیکن سمجھانا ہے چاہ رہا ہوں کہ اس نماز کی بنیاد پر جنت کا حقدار بننا اتنا آسان نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں. اچھا اب جناب علی جو ہے وہ جتنے بھی ایسے نمازی ہیں ان کو ایک جملہ, اچھا یہ اب شیعہ سننے کی بات نہیں ہے, میں کلی بات کر رہا ہوں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, جتنے بھی نماز کی بنیاد پر جنت لینا چاہتے ہیں ایک جملہ آپ کو کامن ملے گا, چاہے شیعہ ہو چاہے نان شیعہ ہو, کہ یار اس میں سے ایک نماز بھی قبول ہو گئی نا. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں, ایماندار سے بتائیے گا, یار ایک نماز بھی ہو گئی نا قبول تو جنت ہماری پکی ہو گئی. یعنی 25,000 دن میں تمہیں خود بھروسہ نہیں ہے, 25,000 دن پر بھروسہ تمہیں خود بھی نہیں ہے, تمہیں بھروسہ اس ایک پر ہے جو تم شاید خلوص سے ادا کر دو. تو سمجھ میں آیا کہ جنت نماز پہ نہیں ملنے والی, جنت خلوص پہ ملنے والی ہے. اب میں کیا کروں کہ اس دینے والے کو 25,000 دنوں میں بعض اوقات ایک نماز خلوص والی نظر نہیں آتی, حسین پر بہے ہوئے آنسو کا ہر قطرے میں خلوص نظر آ جاتا. ایک سلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. سر جی نماز آپ دکھاوے کے لیے پڑھ سکتے ہیں, رونا دکھاوے میں نہیں ہوتا. روتا ہے انسان وہی جہاں پر دل سے آہ نکلتی ہے, روتا وہی انسان دل سے آہ نکلتی ہے. پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں. جب میں فرسٹ ٹائم اپنی والدہ کے جنازے کو دفنا کے آیا آج سے 25-30 سال پہلے, خدا گواہ اماں کا مصلی رکھا ہوا تھا پرانا سا بوسیدہ سا, اس کو دیکھ کر بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میرے کسی دوست کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے اس لیے کہ اس کو اس مصلی سے وہ والا عشق ہو ہی نہیں سکتا.
ان کے حساب سے تو ایک بیکار کی چیز پڑی تھی، اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو اس کو، یار مہمان آنے والے ہیں، پرسہ دینے کے لوگ آنے والے ہیں. غور فرما رہے ہیں. مجھے پتا تھا اس مسئلے کی قیمت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اٹیچمنٹ تھا اس بوسیدہ اس پھٹے ہوئے مسئلے سے. تم مر جاؤ، تمہیں عباس کے علم کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے، تمہارا تعلق ہی نہیں ہے حسین ابن علی سے. نوجوان آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہم سنیوں کو کیا سمجھائیں، پتہ نہیں وہ شہید کا ماتم نہیں کرتے اور یہ نہیں، ہزار طرح کی دلیل لے کر آتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنے برادران سے، دوستوں سے صرف ایک جملہ کہو، جس دن تمہیں حسین سے ویسا عشق ہو گیا جیسا ہمیں، سارے سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے. صرف ایک ہی جواب ہے اس کا. اور جب تک تمہیں عشق نہیں ہے، ہم 1000 مرتبہ سمجھاتے رہیں، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے. ان لقتل الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین ابن علی کا جو قتل ہے نا، پیغمبر فرماتے ہیں ایک عجیب حرارت ہے مومن کے دلوں میں، وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. میں نے گفتگو کو مسلسل کیا، آپ مسلسل گرجا کرتے رہے، مجلس ہو گئی ہے، بس تبرکن میں 2-4 جملے ذکر مسائل کے پڑھ رہا ہوں. اور اہل بیت اطہار کے جنازوں کو دفنانے کے مسائل پڑھے گئے، سارے وہی مرثی پڑھے گئے، لہٰذا وہی مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اذان عجیب ہے. ایک سوال و جواب کی صورت میں صرف چھوٹے سے مسائل کے 2-4 جملے. خدا ان آنسوؤں کو قبول کرے. خدا کرے مولا حسین کے روضے کے سامنے، قبر کے سامنے کھڑے رہ کر امام حسین کو کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرا دل چاہتا تھا کچھ زیارت کے حوالے سے عرض کروں گا آپ کے سامنے، اب نہیں بچا وقت، دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں بچی. سرکار ایک جملہ سن لیں. چھٹے امام سرکار فرماتے ہیں کوئی حسین کے روضے کی کربلا میں زیارت کرے، ایسا ہے جیسے عرش پر جا کر خدا کی زیارت کر کے آئے. عجیب برکت ہے. انبیاء آتے ہیں، شہزادی کونین آتی ہیں، ملائکہ آتے ہیں، حسین ابن علی کی زیارت کو ایک مرتبہ زیارت کے لیے ترستے ہیں. پروردگار اجازت دے دے ایک مرتبہ جا کر حسین کے روضے پر کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. شہادت سرکار سیدی شہدا نہیں پڑھوں گا. آخری فرد اہل بیت اطہار کے گھرانے کا جس نے رخصت کیا مولا حسین کو، وہ 4 سال کی بچی ہے. اجرک اللہ، اجرک اللہ. جب میرے مولا حسین الجنہ پر سوار ہو گئے، ایڑ دینا چاہتے تھے، گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوا. اتنا تھکا ہوا اور اتنا افسردہ تھا فاطمہ زہرا کا لال. زلجنہ کی گردن میں باہیں ڈالی، رو کر کہنے لگے زلجنہ تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. اس نے بے زبانی سے اشارہ کیا. اب جو دیکھا زلجنہ کے سموں سے لپٹی ہوئی 4 سال کی بچی فریاد کر رہی ہے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا. یہ سارے مصائب آپ نے سنے. مولا حسین کو اتنا پیار ہے اس بچی سے. زلجنہ کی پشت زمین پر تشریف لاتے ہیں، سکینہ کو گود میں لیتے ہیں. سکینہ ہم تمہارے لیے تھوڑا سا پانی شاید لے کر آ جائے. رو کر کہتی ہے بابا چچا بھی یہی کہہ کر گئے تھے. بابا جان چچا بھی یہی کہہ کر گئے تھے. بہرحال رخصت ہوئے. اب سکینہ تیرے خیمہ پہ انتظار کر رہی ہے. کچھ دیر گزری، زمین و آسمان میں سرخ سیاہ آندھی چلی. زمین کربلا میں زلزلہ آیا. الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. زلجنہ واپس آیا. بس یہیں سے مصائب کا آغاز ہے. زلجنہ واپس آیا. جب زلجنہ خالی واپس آیا نا، 4 سال کی بچی لیکن سمجھ گئی. مختل نے عجیب جملہ لکھا ہے، ایک مکالمہ ہے چھوٹا سا، عجیب جملہ لکھا ہے. گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر فریاد کر کے ایک جملہ کہتی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا اس جملے کو. خدا کی قسم عجیب ہے. بچی کا، بیٹی کا جو پیار ہے اپنے بابا سے، اور جو سکینہ کے دل کی حسرت ہے وہ سننے والی ہے. زلجنہ واپس آیا، گھوڑے کے سموں سے لپٹ کے ایک جملہ کہا، حل سیا جواد ابھی، حل سخیا ابھی ام قتل حشانا. اے میرے بابا کے زلجنہ مجھے اتنا بتا دے، میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا کہ پیاسا ذبح؟ اجرک اللہ، اجرک اللہ. زلجنہ کیا جواب دیتا؟ کوئی جواب نہ دیا. لیکن 12 ذی الحج کو اس سوال کا جواب مکمل ہو گیا جب میرا چوتھا امام اعجاز امامت سے جنازوں کو دفنانے کے لیے آیا. بنو اسد کے لوگ حیران پریشان، نہیں سمجھ پا رہا جنازوں کو کیسے دفنائے. عجیب درد ہے، عجیب غم ہے. جب دفنانے کے لیے آئے، جب چوتھے امام سرکار آئے، پہلے تو بنو اسد گھبرا کے پتہ نہیں کون آ رہا ہے، نہ جانے بنو امیہ کی فوج کا کوئی سپاہی نہ ہو. لیکن دیکھا کہ میرا بیمار امام آ رہا ہے. امام کو پرسہ دیا، سینے سے لگایا. کہا مولا نہیں سمجھ میں آ رہا جنازوں کو کیسے پہچانے، کیسے دفنائے. نہ کسی جنازے پر سر ہے، نہ لباس.
امام نے کام بتائیں گے، سارے جنازوں کو ہم بتائیں گے، ہمیں امام وقت ہے، ہمیں سارا معلوم ہے، ایک ایک جنازے کو پہچانواتے گئے، یہ حبیب نے مظاہر کا جنازہ، یہ جون کا جنازہ، ایک ایک جنازہ، اور دفناتے گئے جنازوں کو بنج شہیدہ میں۔ بعض جنازوں پہ آ کے رو پڑے، کہا تم نے نہیں پہچانا، یہ میرے بھائی اکبر کا جنازہ ہے، دیکھو کلیجے میں مرچی کا ٹوٹا ہوا پھل ابھی بھی، یہ میرے بھائی قاسم کا جنازہ ہے، لاش کے ٹکڑے موجود ہیں ابھی تک، ایک ایک جنازے کو دفنایا۔ سرکار سکینہ کے سوال کا جواب میرے مولا سید سجاد نے 12 محرم کو دیا۔ جب حسین ابن علی کی قبر بنا لی نا تو انگلی سے ایک جملہ لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ۔ اچھا نا دنیا والو، یہ علی کے لال حسین مظلوم کی قبر ہے، یہ اسی کی قبر ہے کہ جس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی نہیں دیا گیا۔ اجر و کمال اللہ۔ بعد آخری جملے میں نے وہ مصائب مکمل کی، مولا حسین کی قبر بھی تیار ہو گئی، شہزادہ علی اکبر کو برابر میں پہلو میں لٹایا گیا، شہزادہ علی اصغر کو سینے پہ لٹایا، سارے مصائب مکمل ہو گئے۔ بنو اسد والے کھڑے ہو گئے، مولا سے رخصت کر کے جانے لگے، رو کر میرے مولا نے کہا بنو اسد والے رک جاؤ، ایک جنازہ دفنانا باقی رہ گیا ہے۔ مولا اب کون سا جنازہ باقی رہ گیا؟ سید الشہداء کے جنازے کو بھی دفنا دیا، کہا نہیں چلو فرات کے کنارے میرے چچا عباس کا جنازہ۔ شجاع عباس کے جنازے کے کنارے پہنچے، قبر بنائی گئی، مولا عباس کے جسد اطہر کو لحد میں اتارا گیا، قبر بند کرنے کی باری آئی۔ مولا سید سجاد نے کہا بنو اسد والوں سے ذرا دور چلے جاؤ، مجھے کچھ باتیں کرنی ہے۔ میرا مولا قبر کے اندر اترا، کچھ دیر گزری، پریشانی کے عالم میں بنو اسد آگے بڑھے، خدا خیر کرے۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، میرا چوتھا امام مولا عباس کے سینے پہ سر رکھ کے فریاد کر رہا ہے، او میرے غیور چچا، تم شانوں کو کٹا کے فرات کے کنارے سو رہے ہو۔ چچا جان میں کیا بتاؤں، محمد کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں بے مخنا و چادر کے نامحرموں کے مجمع سے گزاری جا رہی ہے، ہم قدم قدم پر چادر مانگتے ہیں، چادریں نہیں آتی بابا، پتھر آتے ہیں، آگ برسائی جاتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا اعلی محمد ایام منقلب ینقلبون۔ ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ معبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما۔ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں دعاؤں تمناؤں کو قبول فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے طفیل ہم جب تک زندہ رہیں فرش عزا پر آنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، فرش عزا بچھانے والوں میں، فرش عزا پر آنے والوں میں، فرش عزا کی خدمت گزاروں میں ہمارا نام شامل فرما۔ معبود جس دیانت داری کے ساتھ، جس سچائی، خلوص اور سادگی کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے مودت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء کی یہ امانت ہمارے سپرد کی ہے، اسی دیانت داری سے، اسی سچائی سے، اسی ایمانداری سے یہ امانت اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ پالنے والے ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، مقروضوں کے ہر قرض کو غیب سے ادا فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام اسر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین یا حسین۔